واڈر صاحب بات یہ ہے کہ یہ خوف عمران خان کا ہے سر، یا ظاہری بات ہے حکومت کا جواب تو خرم صاحب دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ خوف ہے عمران خان کا اور یہ سب کو ہے، مطلب حکومت کو تو ہے ہی ہے، یہ اور جگہ پر بھی ہے، اس لیے عمران خان کی ضمانت کوئی نہیں ہونے دیتے اور باہر بھی اس لیے نہیں نکلنے دیتے۔ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیں منیب صاحب، اس ملک کے اندر نا آپ اس کی ایبریویشن، اس کو سمرائز کسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ ادھر جیل سے لوگ ایوان میں گئے ہیں اور ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈر، خوف، ان بٹوین دا لائنز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ملک کے اندر بڑا انوکھا نظام ہے اور اس کی آپ کیا مثالیں ہیں، آپ کو پتہ ہے جیل سے ایوان میں کون گئے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایوان سے لوگ پھانسی کے پھندے پہ کیسے گئے۔ یہاں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ تو نورہ کشتی ہے۔ اگر آپ اس نورہ کشتی کے اندر اگر آپ اپنی پرفارمنس نہیں دیں گے تو جو پہلے باہر نکلے ہیں، جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ کیسے رہیں گے؟ عمران خان صاحب کو تو میں کہہ رہا ہوں سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، کسی کو ریلیف مل رہا ہے، کسی کو اقتدار مل رہا ہے، کسی کو نوٹ مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہا کچھ، تو عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا اور وہ ملے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ جو پرفارمنس، دیکھیے نورہ کشتی ہے نا سر، جو کمپرومائز لوگ ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کے اندر دو سیاستیں ہوتی ہیں۔ ایک، جب بہت لیڈر پاپولر ہو، وہ جیل میں ہو، تو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں اس کے خاندان، رشتہ دار اور اس کے قریب کے لوگ، یا اس کی لاش پہ سیاست ہوتی ہے۔ یہ آپ نے 50-60 سال کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جو دنیا میں نہیں رہتا اس کی بھی پاپولیرٹی کے اوپر لوگ سالوں سال سیاست کرتے ہیں، یا جو جیل میں ہوتا ہے اس کے اوپر سالوں سال کرتے ہیں۔ پرابلم یہ کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو پی ٹی آئی جو پنٹر ہیں سارے بیٹھے ہوئے، جو کمپرومائزڈ ہیں، جو ان کے بہت قریب، 7 سے بھی زیادہ قریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں سر ذرا اس کو کلیئر کر دیں، تو سیکنڈری ہے مائی ڈیئر واڈر صاحب، اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتے، لیکن جو پی ٹی آئی کا تاثر ہے وہ یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ باہر نہیں آنے دیتی عمران خان کو۔ سر دیکھیں، وہ اگر یہ باتیں نہیں کرے گی اچھی میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کا یا نون لیگ کا تو سیکنڈری ہے، پرائمری تو پی ٹی آئی خود ہے۔ پی ٹی آئی خود جب تک مخلص نہیں ہوگی اس آدمی کے ساتھ، وہ آدمی نکلے گا۔ یہاں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، باقی جتنے چاہتے ہیں وہ ریلیف کر رہے ہیں، سی ایم شپ چلا رہا ہے، اپوزیشن لیڈرشپ چلا رہا ہے، باقی جو پنٹارے وہ چل رہے ہیں، کوئی سر فہرست ہے ہی نہیں، کوئی اسلام آباد میں نہیں، کوئی لاہور میں نہیں، کوئی کراچی میں نہیں، کوئی سندھ میں نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بیرون ملک ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پاگل پنا نظر نہیں آ رہا کہ لوگ عمران خان کو پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں؟ عمران خان کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے، ہم جیسے بھی جو تھے، تو وہ ہم کو لیڈر تھوڑی تھے، ہمیں تو اس کی وجہ سے ووٹ پڑا تھا۔ آج ہمیں اپنی جو تھوڑی بہت 1% سیاست کر لیتے ہیں، اس سے تھوڑا بہت اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو لیڈر نہیں ہے نا سر۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ نورہ کشتی ہے، جو وعدے کر کے باہر نکلے ہیں، انہوں نے کوئی ڈیلیوری دینی ہے، اور ڈیلیوری کے اندر آپ اچھی خبریں دیں گی، اس اچھی خبروں کے بیسس پہ آپ کو آگے دھرنے سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر دھرنا بھی ہو گیا تو وہ بھی فلاپ دھرنا ہے، وہ بھی پانی کا بلبل ہے، تو مطلب دونوں طرف جیت ہی جیت ہے نا۔ اب وہ جیت پی ٹی آئی والوں کی آپ ڈال دیں، وہ جیت آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈال دیں، وہ جیت آپ نون لیگ کی ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ جو آپ کا انالیسس ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اس کی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے، بٹ میں ذرا آج دوسری ملاقات تھی گنڈا پور صاحب کی، واڈر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ سر وہ بار بار آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ سر 4 مطالبات ہیں واڈر صاحب، کوئی آپ ہی سفارش کر دیں، کوئی ایک آدھا ہی منوا دیں۔ دیکھیں منیب صاحب، آپ نے اگر نان سٹارٹر رکھنا ہے چیزوں کو، دیکھیں یہ کون ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسے گنڈا پور صاحب اچانک سے ان کی اتنی ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے کہ وہ آ رہے جا رہے، گھر میں آ رہے ہوتے ہیں؟ تو سمجھیں نا ان سب چیزوں کو، جو میں آپ کو نورہ کشتی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے، کہ کون کس طرح وہ اجازت ہے، وہ کیا لے کے جا رہے ہیں، وہ بانی کی کیا بات لے کے آ رہے ہیں۔ بانی آخری کال دے رہے تھے اور آخری کال سے وہ بات چیت پر آ گئے ہیں، چاہے وہ طاقتور سے کرنا چاہتے ہیں، کس سے بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک دم یو ٹرن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گمراہ ہے اس پورے کھیل کے اندر، وہ ہے عمران خان صاحب۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھلونے بنے ہوئے ابھی اور سب ان کا کھیل رہے ہیں۔ ان کے اندر رہنے میں ان سب کا فائدہ ہے، ان سب کا، کن کا؟ پی ٹی آئی کے اندر جو مزہ کرے۔ نون لیگ کا تو ڈیفینیٹلی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ آپ
ایک آدمی کو سلاخوں کے بیچ میں رکھ کے پھانسی بھی چڑھا دیں. بالکل تو نہیں پاسبل نا. بالکل ٹھیک ہے, جب پاسبل نہیں ہے تو ان سب اس پاسبلٹیز اور امپاسبلٹی کے بیچ میں راستہ نکالنا ہے. یہ راستہ صرف ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے, وہ ہے خان صاحب خود. کیسے سر؟ اب ان کی آنکھ کی پٹی پالیسی چینج کرے سر, پالیسی چینج کرے سر, کیا کرے؟ 100% پالیسی چینج کرے, ہر چیز اپنے ہاتھ میں, ایک سٹیپ پیچھے ہو اور ڈائریکٹ آئے. جب تک یہ جو سائیڈ لائنز پر ہیں, یہ سائیڈ لائنز میں تو ابھی میں تو 2.5 سال پہلے کہہ رہا تھا سر, جب خان صاحب چاند پہ تھے اور پارٹی آسمان پہ تھی, جی میں نے تو کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تھے اس وقت تو خان صاحب سننے کو بھی تیار نہیں تھے. مزید خان صاحب کے لیے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے واپسی اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ سے آنے سے پہلے پارٹی کے بارے میں لوگوں کا پتہ کہ چل جانا چاہیے خان صاحب کو. اگر لیڈر کوئی نہیں سمجھ کہ اس کا کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ لیڈر کس نام کا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ جی آپ مکمل کر لیں. جی بتائیں. جی نہیں کریں سر. جی واٹر صاحب گزارش یہ, کل آپ کی پریس کانفرنس بڑی معنی خیز تھی. آپ نے کہا یہ کر رہے ہیں, یہ وہی جو آپ نے آج کہا کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. آپ نے کہا بات جو انڈر گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے, سر وہ بات انڈر گراؤنڈ کس سے چل رہی ہوتی ہے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں, آپ بتا دیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر, حکومت کے کچھ سلیکٹڈ حصے ہیں, وہی برج کا کردار ادا کرتے. جیسے گنڈا پور جو ہے وہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, عمران خان اتھارٹی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو آربیٹریٹر ہوتا ہے نا, جو میسنجر ہوتا ہے. فور ڈائریکٹ براہ راست تو نہ کر رئی ہے, نہ کوئی نیگوشیٹ کری. اور نیگوشیشن میں مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ سنے کیا ہے؟ مانگ یہ ہے کہ جی آپ 26ویں امینڈمنٹ رول بیک کر دیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو 27ویں کی بات کریں, بھائی 26ویں تو ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دے. کبھی چوری ہوا ہوا, ڈاکہ ڈالا ہوا, ووٹ لیا ہوا, لیگل انلیگل, کیا ہم نے 18 مینڈیٹ واپس کیا تھا جب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا؟ تو کیا مینڈیٹ چھیننے والا, لینے والا, ووٹ سے آنے والا, لیگل انلیگل آپ کو مینڈیٹ دے دے گا, یعنی کہ آپ کو دے دے؟ ٹھیک ہے. نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ سب کو رہا کر دے, یعنی کہ سب کی رہائی تو خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نا. سب کی رہائی تو شام محمود خود چیخ رہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, عمر چیمہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اعجاز چودھری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں ظلم تو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا, گنڈا پور اور جتنی ایکٹیو ٹیم نظر آ رہی ہے جو صرف میڈیا تک حد تک کی ہے, اور جتنے بھی کفن باندھنے والے جو ان کے لیڈران ہیں, وہ کسی کو آج تک تیمارداری کے لیے پوچھنے کے سب کچھ چھوڑے. خان صاحب کی سگی دونوں بہنوں کو آج تک پارٹی کے اندر کوئی جیل میں ملنے نہیں گیا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں سر, جہاں ہم نلائکی کی بات گورنمنٹ کی کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو انر سرکل ہے, جو آج کل باپ بنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے باپ بنا ہوا ہے, جی اندر خانے, ان کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی سر. یہ آپ دیکھ لینا. آج جو مروت نے بات کی ہے اس کو آپ ہلکا نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے. وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری مشینری, یہ سارا پیسہ جو آرگنائز کرنے کے لیے چیزیں لگ رہی ہیں, وہ کون لا رہا ہے؟ میرا باپ تو نہیں دے رہا وہ پیسے, کوئی باہر سے ہی فنڈنگ نہیں آ رہی. واٹر صاحب آئی نو یو ہیو ٹو لیو, بٹ میں خورم صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے ذرا لاسٹ کامنٹ چاہوں گا کہ سر یہ واپس بھی ہو رہا ہے نا, ڈکیتی ہوتی ہے, مال مطلوب کا واپس بھی ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو خود سیاست بھی کرتے ہیں, تھانہ کچہری بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ احمد عبید صاحب وکیل ہیں, ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو تو پھر واپس بھی کی جاتی ہے, پکڑی جائے تو. دیکھیں سر میری بات سنیں, میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں بات کی, پرنسپل لوگ ہیں, پرنسپل ان کی باتیں ہیں, لیکن یہاں نا جب ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب سامان تو ملنا نہیں ہے, تو پھر کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو چھوڑو بس جانے دو. جب تک آپ ڈکیتی والے کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑے گردن نہ مروڑ دیں. تو ہم نے بھی اقتدار نہیں چھوڑا تھا. ایسا نہیں کہ ہم 2018 میں فرشتوں کی فوج تھی, ہم بھی, ہمارا بھی آر ٹی ایس سسٹم میں نیچے بیٹھا تھا تو بہت سارے اٹھے تھے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے, اگر یہ فارم 47 کی چوری کی گورنمنٹ ہے, بالکل ہے, تو ہماری بھی گورنمنٹ چوری کی تھی. اچھا, اب وہ ضرور بات ہے کہ 13 میں بھی تھی نا, پھر 8 میں بھی تھی, 13 میں بھی تھی, 18 میں نہیں, 100%, اور آگے بھی آئے گی, ایسی ہی آئے گی. چوری تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر منیب بھائی جب تک رہے گی جب تک 100 سال کی ڈیموکریسی کا ٹائم پورا نہیں ہوگا. ہماری تو 100 سال کی ڈیموکریسی نہیں ہے, آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے. اگر آپ کے ایسے اگلا الیکشن بھی ریڈ نہیں ہوگا تو ہوگا, کم ہوگا, پھر اس سے کم ہوگا, پھر اس سے کم ہوگا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیرٹی ویو تھی, ان کے پاپولیرٹی ویو نہیں ہے. ڈفر وہ بھی تھے, ڈفر یہ بھی ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, خود بھی شامل ہوں. تو مقابلہ جو ہے وہ نالائق اور نااہلوں کا ہے اور ایکسپائرڈ لوگوں کا ہے. فرق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیے بھی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں,
اس میں بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب خرم دستگیر صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, یہ سیریس چہرے کہاں ہیں؟ ان کی بات کو کوئی ویٹیج دینے کو تیار ہے, صحیح ہو غلط ہو سچ ہو جھوٹ ہو, پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ خرم دستگیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 69% پاپولیرٹی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بات نہیں کر سکتے, اینڈ اٹ ڈز ناٹ کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آلسو, بٹ ڈیفینیٹلی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی الیکشن میں شکست کو قبول کیا سعد رفیق صاحب کی طرح, انہوں نے بھی کوئی, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں خرم دستگیر صاحب اور میرا سیاسی اختلافات ہمیشہ رہتے تھے جب میں ہی پارٹی میں تھا, بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور پارٹی ایون یو نو 500% that the party is gone, done and it's full of duffers. بٹ میں خرم دستگیر صاحب, رانا ثناءاللہ, پرویز رشید, عرفان صدیقی, خاقان عباسی, چودھری نثار, محمد زبیر, یہ سب لوگ جو ہیں بڑے پارٹی کے سیریس لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ ہر پارٹی کے اندر سے برے اور گندے لوگ ہی ہیں, ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے اچھے لوگ ہیں. پی ٹی آئی میں بہت سارے اچھے, احمد اویس صاحب ہیں, اچھے آدمی ہیں, ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. میرا ان سے کوئی تعلق پارٹی کے اندر دوران بھی نہیں تھا کہ میں بہت ان کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھا, بہت دوستی تھی, لیکن احترام ہے ان کا. لیکن یہ ہے مخلص آدمی.